کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا لونگ گواچا جیسا یادگار نغمہ گانے والی معروف اداکارہ اور گلوکارہ مسرت نذیر آج کل کہاں ہیں؟ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستانی فلم انڈسٹری میں پنجابی فلموں کی حیثیت ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی کی سی رہی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستانی فلم انڈسٹری کو لالی ووڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ لاہور کی حیثیت پاکستان کے لیے وہی ہے جو انڈیا کے لیے ممبئی کی ہے۔ پنجابی فلموں کے لیے ہیروئن کا انتخاب بھی اسی سوچ کے پیش نظر کیا جاتا ہے کہ ہیروئن کی جسامت اور نقوش پنجاب کی جٹی کی طرح ہونے چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں اونچی لمبی اور بھاری بھرکم جسامت کے ہیروئنز نے بڑا عرصہ انڈسٹری پر راج کیا، لیکن اداکارہ مسرت نذیر کو پاکستانی فلم انڈسٹری کی پنجابی فلموں کی پہلی جٹی ہیروئن قرار دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سن 1955 میں اپنے کریئر کا آغاز کرنے والی مسرت نذیر نے اگرچہ بہت طویل وقت تک فلم انڈسٹری میں کام نہیں کیا، مگر جتنا بھی کام کیا صف اول کی ہیروئن کے طور پر کیا۔ بطور اداکارہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ملک سے باہر چلی گئیں، لیکن جب 2 دہائیوں بعد واپس آئیں تو بطور گلوکارہ انہوں نے اپنے فن کی دھاک بٹھائی اور میرا لونگ گواچا جیسے یادگار نغمے گائے جو آج بھی زبان زدِ عام ہے۔ مسرت نذیر 13 اکتوبر سن 1940 کو پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق لاہور سے تھا اور ان کے والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ وہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جن کا شوبز کے شعبے سے دور دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ مسرت کے والد ان کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر ڈاکٹر بنوانے کے خواہش مند تھے اور یہی خواہش مسرت نذیر کی تھی۔ اس کے ساتھ گیت گانے اور گنگنانے کا شوق بھی انہیں بچپن سے ہی تھا۔ ان کی خوبصورت آواز نے ان کے شوق کو 4 چاند لگا دیے تھے، مگر خاندانی پس منظر کے سبب انہوں نے گلوکاری کو ایک شوق سے زیادہ اہمیت کبھی نہ دی۔ امتیازی نمبروں سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد جب ڈاکٹر بننے کا مرحلہ آیا تو ان کے خاندان کی کمزور معاشی حالت ان کے پیروں کی زنجیر بن گئی اور چاہنے کے باوجود وہ اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا نہ کر سکیں۔ اس موقع پر مسرت نذیر نے گلوکاری کے فن سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ریڈیو پاکستان پر بطور گلوکارہ نغمہ سرا ہوئی، مگر یہاں ان کے شوق کی تو تکمیل ہو گئی، لیکن پھر بھی معاشی میدان میں گھر والوں کا ہاتھ ریڈیو کے کم معاوضے کے سبب نہ بٹا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے لاہور کی فلم انڈسٹری میں بطور گلوکارہ قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، جہاں ان کی ملاقات انور کمال پاشا سے ہوئی جو کہ اپنے دور کے مایہ ناز ڈائریکٹر تھے، لیکن انہیں مسرت نذیر میں چھپی ہوئی ایک پنجابی فلم کی ہیروئن نظر آ گئی اور انہوں نے مسرت کو اداکاری کی دعوت دے ڈالی، لیکن اپنے والد کے منع کرنے پر مسرت نذیر نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ تاہم انور کمال پاشا بضد تھے اور انہوں نے مسرت نذیر کے والد کو اجازت دینے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے سن 1955 کو اپنی فلم قاتل کے لیے مسرت نذیر کو ایک سائیڈ رول میں کاسٹ کر لیا، مگر اس ثانوی نوعیت کے کردار میں بھی مسرت نذیر نے اپنی دھاک اس طرح بٹھائی کہ فوراً ہی شیخ لطیف نے مسرت نذیر کو اپنی فلم پتن میں اس وقت کے مشہور اداکار سنتوش کمار کے مد مقابل ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ یہ فلم مسرت نذیر کی زندگی کو بدل ڈالنے کا باعث بنی اور اس کے بعد انہوں نے پھر پلٹ کر نہ دیکھا اور ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں دیتی گئی۔ مسرت نذیر کا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے پورے کریئر میں اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھا اور شہرت کے عروج کے باوجود کوئی اسکینڈل نہ بننے دیا۔ انہوں نے ساتھی فنکاروں سے صرف کام کی حد تک تعلق رکھا اور کبھی بھی کسی کو ایک حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا پورا کریئر کسی بھی قسم کی افواہوں سے پاک رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی فلموں میں کام کرتے ہوئے کسی قسم کے فحش شخص کی فلم بندی کی اجازت نہ دی اور جتنا کام کیا صاف ستھرا اور بہترین کیا۔ مسرت نے 33 اردو اور 14 پنجابی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور انہیں 3 نگار ایوارڈز بھی ملے۔ اس کے علاوہ ان کو سن 1989 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ سن 1962 میں بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ حاصل کرنے والی مسرت نذیر کی کامیابیوں کا سفر تیزی سے جاری تھا، مگر پھر اچانک ایک ڈاکٹر ان کی زندگی میں آیا اور اس نے انہیں بدل کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھنے والی مسرت نذیر خود تو ڈاکٹر نہ بن سکی، مگر ایک ڈاکٹر ارشد مجید کی بیوی ضرور بن گئے اور اپنے کریئر کو عروج پر چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب سے شادی کے بعد کینیڈا روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا اور فلم انڈسٹری میں صرف ان کی یادیں اور باتیں ہی رہ گئے۔ پھر شادی کے 20 سال بعد یہ اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ پاکستان واپس آئی۔ اللہ رب العزت نے ان کو 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا۔ مسرت نذیر اور ان کے شوہر اب ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کے شوہر نے لاہور میں ایک اسپتال قائم کیا۔ مسرت نے بھی اپنی گلوکاری کے شوق کو دوبارہ سے شروع کیا اور پھر بطور گلوکارہ پورے ملک میں دھوم مچا دی۔ ان کے گانوں میرا لونگ گواچا، لٹھے دی چادر اور چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ نے انہیں دوبارہ سے لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیا۔ ان کے گانے زبان زدِ عام ہو گئے، مگر ان کے شوہر اور بچے پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے اور کچھ عرصے بعد یہ فیملی دوبارہ کینیڈا شفٹ ہو گئی۔ مسرت بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کینیڈا چلی گئی۔ اب وہ کینیڈا میں ہی رہتی ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ڈاکیومنٹری فلمز بناتے ہیں۔ مسرت نذیر کینیڈا میں ایک مکمل گھریلو عورت کے طور پر زندگی گزار رہی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔